الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما
معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ درود سلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ماہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج سال کی پہلی تاریخ ہے۔ کل تک ہم لوگ ہجری کے مطابق 1446 ہجری کو ہم لوگ گزار رہے تھے۔ آج سے 1447 ہجری نے قدم رکھا، یعنی ایک نئے سال میں ہم لوگوں نے قدم رکھا ہے۔ محرم الحرام مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ ان کی فضیلتیں ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینے کے اندر داخل ہے۔ جو 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ان مہینوں میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ لگاتار 3 مہینہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک جمادی الآخر کے بعد اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ قریش اور مشرکین مکہ اس مہینے کا بڑی زور و شور کے ساتھ تعظیم کیا کرتا ہے اور اس کی عزت و تکریم کرتے تھے، لیکن جب لڑائی سر پر آ جاتا اور گھمسان کی لڑائی ہوتی تو حرمت والے مہینے کے اندر بھی ان لوگ ترمیم و تخفیف کر دیتا، آگے پیچھے کر دیتا، یعنی محرم کو حرمت والے مہینہ نہ مان کر سفر والے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتا، اور جو حلال ہے اس کو اپنے لیے حرام کر لیتا اور جو حرام ہے وہ اپنے لیے حلال کر لیتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جم گھٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ او لوگو سن لو، زمانہ لوٹ پوٹ کر پھر اصلی حالت پر آ گیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سال میں 12 مہینہ ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والا مہینہ ہے،
یہ اسی دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو محرم الحرام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے اندر شامل ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینہ میں ہم چاہیں جتنا نوافل روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں، کثرت سے روزہ ہم اس مہینہ میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کتاب الصوم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے اور اس سے قبل بھی آپ روزے کا اہتمام کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ بھی مدینہ منورہ میں بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ اور ثم فرض من شہر رمضان، اور جب رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، اب چاہے جو چاہے روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور نہیں رکھنا چاہے ترک کرنا چاہے ترک کر سکتا ہے۔ یوم عاشورے کی روزے کی فضیلت۔ اور مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کا یعنی یوم عاشوراء کا روزہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ اور شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا مہینہ، یوں تو جتنے مہینے ہیں سب اللہ کا مہینہ ہے، لیکن کہا کہ شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں مسجدیں ہیں، روئے زمین میں جتنے بھی مسجدیں ہیں یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم اللہ کا گھر نہیں کہتے بلکہ ہم مسجد کہتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن جب بیت اللہ خانہ کعبہ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح روئے زمین میں تمام مسجدوں میں افضل مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اسی طریقے سے تمام مہینوں میں افضل اگر ہے تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور محرم الحرام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینہ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو بیماری میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی جودی پہاڑ میں جا لگا، اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ رب العزت نے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو دریا میں ڈبویا، جس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تب کیا دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو کہا یہ کیسا دن ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تو یہودیوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور ان کے ساتھیوں سے نجات دی، یعنی دریا میں ڈبویا، غرق کر دیا، جس کی خوشی میں عام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ،
ہم موسیٰ علیہ السلام ہمارے میں سے تھے اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ او لوگو، یہودی لوگ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ 2 دن کا روزہ رکھو۔ خالف الیہود صوم التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 10ویں محرم کے ساتھ اس سے پہلے 9ویں محرم کا روزہ رکھو، اور اگر 9ویں تاریخ کو نہ رکھ سکتے ہو تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا رکھو، یعنی 2 دن کا روزہ رکھو، یہودیوں کا مخالفت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال اگر ہم زندہ رہ گئے تو اگلے سال ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، لیکن قدرت کی یہ حال کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال محرم کا مہینہ آنے سے پہلے آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کی سنت جاری ہے کہ آپ جب روزہ رکھنا چاہیں تو کم سے کم 2 دن کا روزہ رکھیں، یوم عاشورہ کا، 9ویں اور 10ویں محرم کو، اور اگر 9ویں تاریخ کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10ویں اور 11ویں کو رکھیں۔ یہ محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ تو کہا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور ان کے ساتھیوں سے نجات دی تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کل تک ظلم بربریت کے شکار میں تھے، جب وہ موسیٰ، وہ فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کر دیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب میں ہوں، اور کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ، ہمارے پاس اتنے ہیں، یہ چلتے ہوئے نہریں ہیں، یہ سونے کی محلیں ہیں، یہ تمام محلوں کے بارے میں انا ملک مصر وانا ہذہ۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو اے موسیٰ، اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو اللہ نے ان کو یہ سب چیزوں سے کیوں نہیں نوازا ہے، میں خدا ہوں۔ فرعون نے دعویٰ کیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں پر ظلم کرتا رہا، ظلم موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی سہتے رہے، ظلم کرتا رہا، سہتے رہے۔ آخر ایک دن آیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سامنے، ان کے نظروں کے سامنے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو دریا میں ڈبویا۔ اس وقت بتاؤ اس کو کتنے دل میں اطمینان ہو رہا ہوگا، کل تک اس کی ظلم کی بربریت کے ہم شکار میں تھے، آج یہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈبو رہا ہے، اس کو غرق کر رہا ہے۔ اس وقت فرعون جب دریا میں ڈوب رہا تھا، اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ الآن کہ آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نے کہا جب دریا میں ڈوبنے لگا اور عالم الغیب سے عالم شہود، یعنی جب فرشتوں کو انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھنے لگا، جب ملک الموت فرشتہ کو اپنے نظروں سے دیکھا تو کہا آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں، میں اب تمہیں توبہ کر رہا ہوں، اے موسیٰ اللہ سے دعا کر کہ یہ جو عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے یہ اس کو اٹھا لے۔ تو کہا اللہ نے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب یہ توبہ کر رہا ہے، اس وقت توبہ کرنے کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت، چند جو خصوصیات ہے اس کا میں نے تذکرہ کیا، اور میرا جو موضوع ہے وہ توبہ کے متعلق ہے۔ جس طرح توبہ آخری وقت اگر انسان کرتا ہے، جب غرغرے کی حالت میں ہے، لا یقبل توبۃ من غرغر، جب انسان آخری وقت آ جائے، اس کی سانس نکلنے لگتا ہے، اس وقت اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہم ابھی صحیح سالم ہیں، ابھی بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں اور اللہ کو ہم منا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اس وقت آنے سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو تم توبہ کرو اور خالص توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، عن قریب ہے تمہارے رب
तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी, और ऐसे जन्नत में तुमको दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअह, जिस दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम नबी को और उनके साथियों को ज़लील नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बल्कि उनका नूर, उनका ईमान उसके आगे बागे दौड़ रहा होगा। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा करने के कुछ, जो सच्ची तौबा करते हैं उसके फ़वाइद बयान किया है। पहले कि इंसान ख़ताकार हैं, हर इंसान गुनहगार हैं, और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करे। जैसे कि तिरमिज़ी और इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व बैन, तमाम बनी आदम के औलाद जो हैं वो ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं। और ख़त्ताऊन ये मुबालगा का लफ्ज़ लाया अरबी के अंदर, जो जानने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं मेरे बंदे, ख़त्ताऊन। और व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, और बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अपने गुनाहों की तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें, बेहतरीन ख़ताकार। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी जगह इरशाद फरमाता है सूरह बकरा के अंदर, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले और पाक व साफ़ रहने वाले को पसंद फरमाता है, और जो तौबा नहीं करता है उसके मुतालिक दूसरी जगह सूरतुल हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा नहीं करता बस वो ज़ालिम है। इसलिए हर वक्त हमें गुनाहों से तौबा करना चाहिए। देखो, गलती आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ, और इब्लीस ने भी गलती की, आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती की। इब्लीस ने गलती से अपने गलती पर अटल रहा, और बजाय वो माफ़ी मांगने के उन्होंने दलाइल पर दलाइल पेश किया, और आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रुजू किया और अपने गलती की माफ़ी मांगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको माफ़ फरमा दिया। वाह, कुरान मजीद की आयत करीमा आप उठाइए, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, के फरिश्ते मैं अपने हाथों से एक आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का पुतला बनाने वाला हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम को ढांचा, यानी उसमें रूह फूंकने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं बनाकर तैयार कर दूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और जब उसमें मैं रूह फूंक दूँ, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो उसके आगे तो सजदा में गिर जाना। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम फरिश्ते ने सजदा किया, ताज़ीमी सजदा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने झुक गए, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने इनकार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, क़ाला या इब्लीसो मा मनअका अल्ला तस्जुदा बियदै अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन, क्या इब्लीस, उस चीज़ को सजदा करने से किसने रोका है जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। उस वक्त इब्लीस बजाए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बात को मानने के उन्होंने कहा, क़ाल अना खैरुम मिन, मैं भलाई पर हूँ, मैं भलाई पर हूँ। वो भलाई पर कैसे हो सकता है? एक तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने हुक्म दिया, उसकी नाफरमानी कर रहा है, वो भलाई पर कैसे हो सकता है? वो शख्स कैसे भलाई पा सकता है जो अल्लाह की नाफरमानी करे और कहे कि मैं भलाई पर हूँ? तो इब्लीस ने कहा, अगर कोई इंसान, अगर वो ज़मीन में कोई ये कहता है, अगर वो अल्लाह की इबादत से रूगर्दानी करता है
اور دیگر نیک کاموں سے وہ کتراتا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی پوچھے اس کو نیک کاموں کی طرف ترغیب دے اور کہے، اور وہ یہ کہے کہ میں سچ میں ہوں، میں بھلائی پر میں جو بھی ہوں کچھ ٹھیک ہوں، تو سمجھو کہ وہ ابلیسی والا کردار ادا کر رہا ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من، میں بھلائی پر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ہم اس کے سامنے کیسے سجدہ کریں؟ تو ابلیس اپنے گناہوں پر لٹر رہے، اور ابلیس جس کے بارے میں آتا ہے کہ روئے زمین کا ایسا کوئی جگہ باقی نہ ہو جہاں انہوں نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، شیطان مردود بنا دیا۔ لیکن غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، شجرہ ممنوعہ کھایا۔ جب اس وقت آدم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پاک پروردگار ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا ہمارے گناہوں کو بخش دے، وترحمنا اور ہمارے اوپر رحم و کرم فرما، اگر ایسا نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین، تو ہم دونوں خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، ہم دونوں خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ قبول کیا، تو اور توبہ کرنے والوں کو ایک صفت بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ سے توبہ کرنے والے کا صفت بیان کیا ہے کہ اللہ سے توبہ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور یہ صفتیں اگر انسان کے اندر پایا جائے تو سمجھو کہ اللہ کا وہ حقیقی بندہ ہے، وہ حقیقی معنوں میں متقی پرہیزگار ہے، اور حقیقی معنوں میں اللہ والے ہیں۔ کون؟ الذین یقولون، جنہوں نے گناہ کیا اور بارگاہ الہی پر پہنچا اور کہا یقولون ربنا اننا آمنا، اے پاک پروردگار ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جس کو تو نے نازل کیا، یعنی رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پاک پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ وقنا عذاب النار الصابرین، جو شخص صبر کرنے والا ہو، یعنی متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے وہ صابر، وہ شاکر ہوتا ہے۔ جو شخص الصابرین، صبر کرنے والا ہو، الصابرین والصادقین، اور جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنے والے ہوتے ہیں۔ آج کل جھوٹوں کا ہم نے تو گہوارہ بنا لیا ہے، آج ہم قدم قدم پر جھوٹ بول رہے ہیں، قدم قدم پر جھوٹ بول رہے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں اور جان بوجھ کر اگر غلطی سے جھوٹ بول دے وہ الگ بات ہے، اور ہم جان بوجھ کر کئی جھوٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں، والصادقین، اور پھر ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کی کس سے توبہ کرے گا؟ تو فرمایا توبہ کرنے والے شخص کی یہ صفت ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں گے، والصادقین، اور وہ سچ بولنے والے ہوں گے، والقانتین، اور فرمانبردار ہوں گے، والمنفقین، اور اللہ رب العزت نے جو مال و دولت دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کی پیشانی پر سلوٹیں نہیں آتی ہوں گی، بلکہ بے دریغ خرچ کرتا ہوگا، جہاں بھی ضرورت ہوگی، مدرسے میں، مسجدوں میں اور یتیم و مسکینوں میں وہ اپنے مالوں کو اپنے حسب استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے۔ والمنفقین بالاسحار، اور ساری دنیا رات کو سو جاتے ہیں، وہ اٹھ کر تہجد کے نماز میں رو رو کر دعا کرتے ہیں، گناہوں کی معافی و تلافی مانگتے ہیں۔ یہ صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے، حقیقی معنوں میں پرہیزگار ہے۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور خالص اور سچی توبہ کرو۔ اور سورۃ النور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم تمام لوگ اکٹھے ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرو، جمیعاً وَتُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کا جو انعام عنایت فرمائے گا، ان للمتقین مفازا، کامیابی اور کامرانی متقیوں کے لیے ہے، فی جنات و نہر، اس کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آج بہت سے لوگ عبادت، نماز، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ریا نمود ہوتا ہے۔ اگر وہ 5 وقت نماز مسجد میں آ کر پڑھے تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ نہیں، بلکہ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرۂ امتیاز یہ تھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور وہ والذین یؤتون وجلۃ قلوبہم الی ربہم راجعون، کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو نمازیں پڑھیں اللہ نے ہمارے نماز کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا، ہم نے جو صدقہ و خیرات کیا اے اللہ تو نے ہمارے صدقہ کو خیرات کو قبول کیا کہ نہیں کیا۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ نیک کام کرنے کے بعد بھی ان کا دل خائف اور ڈر تو اس کے اندر محسوس ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کہیں اللہ ہمارے ان عملوں کو ریت کے ذروں کے ساتھ اڑا نہ دے، یعنی ان عملوں کو کہیں ختم نہ کر دے، وہ ہر وقت وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے توبہ کرنے کی، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نماز اور دیگر عبادات کو بجا لانے کی، تو ہمارے اندر ریا اور نمود کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ کہہ دے کہ ہم نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا، ایک انسان ہوتا ہے جو سوچتا ہے، کیسے انسان کو معلوم ہوگا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری توبہ اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں قبول کر رہا ہے؟ اگر انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور مزید ان کو چاشنی ہوتی ہے کہ اللہ کی اور عبادت کرے، یعنی دنیا سے وہ کٹ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی دین کی طرف ان کا دل راغب ہو جاتا ہے، ہونے لگتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن پھر اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہو سکے اللہ اس کے قبول کر رہا ہے کہ نہیں، کہ پھر ہم یہ پورا یقین کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آؤ، کچھ صحابہ ایسے تھے جس کا بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، جو غزوہ تبوک کے واقعہ میں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خالص و سچی توبہ کیا تھا، ویسے توبہ کرنے والے اگر ہم بن جائیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ اٹھائیے، جو سورۃ التوبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ غزوہ تبوک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 1.25 سال پہلے کا یہ معاملہ ہے، یہ معرکہ ہے، جو روم کے بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں لڑائی لڑنا ہے۔ اس وقت جب دھوپ کا وقت تھا، کھجور پکنے کا وقت تھا، لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں مدینہ سے نکل کر 700 کلومیٹر دور میں جا کر ہمیں روم کے فوجوں سے لڑائی لڑنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ مسلمان نکلنے کے تیار نہیں تھے، دل نہیں چاہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، تمام صحابہ کرام نکل گئے۔ ان میں سے صرف 3 صحابہ تھے، جو کعب بن مالک اور مرارہ بن امیہ اور ہلال بن ربی، یہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے
جو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تشریف لے گئے، یعنی اس کے پاس تمام وسائل تھے، اونٹ بھی تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، واپس جب پلٹ کر آئے تو ان تینوں سے کہا کہ آپ تینوں کیوں نہیں گئے؟ تو یہ لوگ چاہتا تھا کہ اگر ہم جھوٹ بول دیں تو اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ کا پردہ فاش کر دے گا، پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ تو ان تینوں نے سچ بول دیا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں تھی، اونٹ بھی تھی، سامان بھی تھی، چاہتے تھے تو ہم آپ کے ساتھ نکل سکتے تھے، لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے ہم لوگ نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اے کعب بن مالک تم صحیح کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، اے کعب بن مالک تم یہاں سے چلے جاؤ جب تک کہ اللہ رب العزت تمہارے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر دے، اس وقت تک تم میرے پاس مت آنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہہ دیا کہ آج کے بعد کعب بن مالک سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کعب بن مالک سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بات چیت کرنے سے باز آ گئے۔ تمام صحابہ کعب بن مالک کے پاس سے گزرتے لیکن کعب بن مالک سلام کرتے، لیکن کوئی بھی صحابہ آپ کا سلام کا جواب تک بھی نہیں دیتا۔ 40 دن بیت گئے، اور اس وقت جب 40 دن جب بیت گئے، کعب بن مالک پریشان کہ کوئی صحابہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، زمین تنگ آ گئی۔ اور جب 40 دن ہو گیا تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ کعب بن مالک کو کہہ دے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے۔ تو کعب بن مالک نے کہا، کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، طلاق نہیں، بلکہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو میکے میں بھیج دیا، اور 50 دن گزر گئے۔ 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ کعب بن مالک رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ، تمام صحابہ نے باتیں بند کر لیں، اور تمام جو خیشوکاری تھے انہوں نے بھی ہمیں بات چیت کی بند کر دیا۔ اے اللہ، ہم نے سچ بولا ہے، سچ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، اللہ اس کا تو فیصلہ کر دے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ چھت کے اوپر چڑھ کر وہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق آیت کریمہ نازل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ کعب بن مالک کے ساتھ 3 اور صحابہ تھے، تو کہا کہ اللہ رب العزت نے تینوں شخص کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور جب ایک صحابہ دوڑتے ہوئے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اتنے خوشی ہوئے کہ جو کرتا آپ پہنے ہوئے تھے اس کو کھول کر اس شخص کو دے دیا، دوسری کسی سے کرتا ادھار میں لیا اور پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور تمام صحابہ کعب بن مالک سے کل تک سلام کرنے کے لیے اس سے کوئی راضی نہیں تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھا، لیکن اب ایسے کعب بن مالک سے مصافحہ کرنے کے لیے تمام صحابہ لڑ رہے ہیں۔ تمام کہہ رہے کہ سب سے پہلے میں کعب بن مالک سے میں مصافحہ کروں، سب سے پہلے میں سلام کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے کعب بن مالک، اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا، اور ایسے توبہ قبول کیا کہ آج تم ایسے ہو گئے ہو جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ جنتا ہے اس طرح پاک و صاف ہوتا ہے، اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سے ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، ان کے رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان پریشانی اور مصیبتوں کے اندر حکمت ہوگا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو خالص للہیت اور رب کے حضور میں سچی اور للہیت خلوص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی تو بیماری کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی توحید کے ایک پلیٹ فارم پر قائم دائم عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب عطا فرما۔
ہم تک جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعني بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.